الحمدللہ مدرسہ حضرت ابی بن کعب سیندروادہ کے ایک محترم مدرس حافظ احتشام الحق صاحب اور مدرسے کے مخلص خادم اسحاق بھائی کو بیت اللہ شریف اور حرمین شریفین کی زیارت و عمرہ کی سعادت کے لیے رخصت کیا گیا۔ اس بابرکت موقع پر جامع مسجد سیندروادہ میں بعد نماز عصر ایک شاندار استقبالیہ و دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ محفل کا آغاز محمد عمیر بن مفتی شکیل صاحب کی پرسوز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد جناب اسلم قریشی صاحب نے عقیدت و محبت سے نعتیہ کلام پیش کیا۔ آخر میں حافظ احتشام الحق صاحب اور اسحاق بھائی کی عمرہ روانگی پر دعائیہ کلمات اور پرتپاک استقبال کے ساتھ محفل کا اختتام ہوا۔ نظامت کے فرائض مولانا مظفر صاحب نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ انجام دیے۔ پوری جھلکیاں اور مکمل پروگرام دیکھنے کے لیے ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل عزت تقریب حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام اور محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام و تناہی احسان و کرم ہوا کہ اس خالق دو جہاں نے ہم سب کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ مزید احسان و کرم ہوا کہ ہم کو اپنے دین سے لگاؤ، اپنے دین سے محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی۔ عزیزو، وقت کافی قلیل ہے، ایک دو باتیں عرض کرنا ہے۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارا اپنا ادارہ مدرسہ حضرت ابی بن کعب جو تقریباً 40 سے 45 سال سے خدمت انجام دے رہا ہے، اور یہاں سے فارغ ہونے والے کہیں حفاظ کرام، علماء اعظام اپنے اپنے دیہاتوں میں ایک اونچے درجے پر فائز کو کام انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ علی ذالک۔ عزیزو، اس سال سے ہمارے امیر سینٹر الحاج بخیت بن حمد ہلابی اور اسی طریقے سے مدرسے کے چند ذمہ دار حضرات اور ناظم مدرسہ حضرت مفتی محمد شکیل صاحب کی مشورے سے طے کیا گیا ہے کہ ہر سال جو ہے مدرسے کے جانب سے ایک معلم کو زیارت بیت اللہ کے لیے بھیجا جائے گا، یعنی عمرے کی سعادت دی جائے گی۔ تو اس سال ہمارے پاس سے جو ہے تو دو لوگ، ایک حافظ احتشام صاحب رشیدی اور ان کے ساتھ جو ہے تو حاجی صاحب ہی کی توسط سے، اور حاجی صاحب ہی کے اپنی زبان میں اس کو بولا جائے کہ خرچ سے ہمارے ایک خدمت گزار جو صاف صفائی کی کرتے ہیں، اور انہوں نے جامع مسجد کی بھی کافی دن تک جو ہے تو وہ صاف صفائی کی ہے۔ دیکھیے، جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اللہ ایک نہ ایک دن اپنے پاس اس کو بلا لیتے ہیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے۔ تو اسحاق بھائی، ان دو لوگوں کو جو ہے تو عمرے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ عشاء کے بعد روانہ ہونے والے ہیں اورنگ آباد سے، اور مغرب کے بعد فوراً بعد جو ہے تو اپنے یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں۔ تو یہ مجلس تعارفی مجلس ہے، لہٰذا میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ایک بچہ جو ہے تو تلاوت کرے گا، ان کے بعد ایک مختصر سی نعت ہوگی اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محمد عمیر ابن مفتی محمد شکیل صاحب تشریف لے آئے اور تلاوت کلام اللہ پیش کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
ماشاءاللہ ان کے بعد فاتح پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد اسلم بھائی قریشی تشریف لے آئے اور چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا 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 غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ امین کے مصطفیٰ مابد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ سبحانہ و کریم کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اس مالک اور خالق نے اپنے فضل کرم سے ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور دوستو، ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی بڑے ہیں، ان کا یہ فرمانا ہے کہ جو اللہ کی دین کی خدمت سے، کتاب اللہ سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر سے وابستہ فرما دیتے ہیں۔ بار بار صفت قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری اسے جو ہے تو نصیب فرماتے ہیں۔ تو دوستو، فرمایا کہ اسی مناسبت سے الحمدللہ ادارے کے اس سے پہلے بھی 9 افراد اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت کر کے اللہ نے اپنی توفیق اور فضل سے فرمایا کہ اس کا موقع عنایت فرمایا، اور آج یہ تیسرا موقع ہے جو زیارت بیت اللہ کی شکل میں 2 افراد خاص طور پر فرمایا کہ تمام ہی ساتھیوں کی دعاؤں سے اور خصوصاً ہم سب کے ادارے کے بھی صدر اور پورے سینٹر کے جو ہیں تو ہمارے امیر صاحب اور مدرسے کے ذمہ داران کی فکروں سے
دعاؤں سے اللہ رب العزت نے یہ موقع دوبارہ ہمیں جو ہے تو عنایت فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و کریم کا ہم جو ہے تو شکر اور فضل اور احسان ادا فرماتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک فرد کو، ہر ایک ہماری ماں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری صفت قبولیت کے ساتھ جو ہے تو نصیب فرمائے. تو اب میں حافظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ جو ہے تو مغرب کے بعد روانہ ہو رہے ہیں، تو ہم سب کا اور پورے سینٹر والوں کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی جو ہے تو سلام پیش فرمائے اور ہمارا اپنے سینٹر کے لیے بھی، پورے امت کے لیے بھی اور ادارے کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. ذمہ داروں کی، پرانے ذمہ داروں کی جو قربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما کر اس ادارے کا فیض پورے عالم میں عام و تام فرمائے. آمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا أحمد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الظالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم حاسبني حسابا يسيرا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اے مولا کریم، ہم سب بڑے گنہگار ہیں، بڑے شیطان ہیں، بڑے مجرم ہیں. اے اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے مولا کریم، جو بھائی پریشان ہوئے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا نصیب فرما. اے مولا کریم، مرحمین مغفرین کی مغفرت فرما. اے مولا کریم، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے مولا کریم، پورے امت محمدیہ کی حفاظت فرما. اے مولا کریم، مدرسے خانقاہ و مسجدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مدرسے خانقاہ و مسجدوں کی حفاظت فرما. اے مولا کریم، خاص طور سے ہمارے مدرسے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مدرسے کی جو بھی ضروریات ہے اپنے غیبی مدد فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، پورے امت محمدیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ جو آپ کے پیارے ہیں یہ ہو گئے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے مولا کریم، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھائی جو دعا کے لیے کہیں یا تمنا رکھے ہیں یا ان پر حق ہے اے اللہ ان کی جائز تمنے کو ارادے کو پوری فرما. اے اللہ ہمارے دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجفید میں قبول فرما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد ونور عرشه وسلمنا وحبيبنا أجمعين برحمتك يا رحمن.